السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ پشاور میں اسٹریٹ کرائمز کی بہتات ایک ایسی حقیقت ہے جسے وضاحت اور تفصیل کی حاجت نہیں۔ ہر دوسرا شخص یا اس کا جاننے والا موبائل چھیننے جانے کا متاثر ہے۔ رہزنوں کی دیدہ دلیری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ دن دہاڑے بھیڑ میں بھی لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ خواتین اور بچے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فقیر آباد سرکل پولیس نے ایک ایسے ہی رہزن گروہ کو گرفتار کیا ہے جو ٹیکسی میں مسافروں کے بیس میں بیٹھ کر دوسرے مسافروں کو بزور اسلحہ لوٹ لیتا تھا، اور یہ گروہ پشاور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی اسی مکروہ دھندے میں ملوث تھا۔ اے ایس پی فقیر آباد سرکل محمد طلال نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم کی صورتحال کے حوالے سے بالکل پشاور پولیس آگاہ ہے۔ اس پہ سی سی پی او صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں، تو اس کو ہم پریونشن اور ڈیٹیکشن دونوں سائٹس پر دیکھ رہے ہیں۔ ریسنٹلی فقیر آباد ڈویژن نے ایک بڑی کارروائی کی جس کو ڈاکٹر عمر صاحب ایس پی صاحب کی زیر نگرانی، اس میں فقیر آباد سرکل نے تقریباً 40 کے قریب موبائل اور 16 کے قریب جو ہیں وہ موٹر سائیکل برآمد کیے جو مالکین کو کے حوالہ کیے گئے۔ اسی طرح مزید بھی گینگز پر کام کیا جا چکا ہے۔ ابھی اس گینگ میں ہم نے 5 ملزمان کو گرفتار کیا، عدالت کے حوالے کیا۔ اس میں 2 ملزمان تو ایسے تھے جو تقریباً 8 سال سے کام کر رہے ہیں اور وہ کئی دفعہ جیل جا چکے ہیں، ضمانت بھی ان کی ہو چکی ہے، کئی دفعہ انہوں نے سزا بھی کاٹی، تو وہ بار بار ہیبیچول کرمنلز ہیں یہ، اور موسٹلی آئس ایڈکٹس ہیں، اور یہ جب آئس کے نشے میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی سینسز جو ہیں وہ یوزلی ان کی کنٹرول میں نہیں رہتی، تو یہ پھر بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک مثبت عمل ہے اور پولیس نے بروقت کارروائی کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، لیکن جیسا کہ اے ایس پی کی باتوں سے ظاہر ہے، پولیس کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ رہزن امن عامہ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف منشیات کے استعمال نے وبا کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ دونوں چیلنجز ایک دوسرے سے جڑ کر مسئلے کی شدت کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ملزم پہلی مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ ایسے چوتھانا پہاڑی پورہ اعجاز نبی نے ان کے بارے میں کیا انکشاف کیا وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ یہ وہ گینگ ہے جو سواری کے روپ میں بٹھا دیتے ہیں 4-5 قسم کی گاڑیاں کے پاس، پھر وہ سواری کے روپ میں بٹھا دیتے ہیں سب لوگوں کو، پھر جب پہلے تو ان کو کرتے ہیں کہ صفائی سے ہاتھ کی صفائی سے لے لیں، اگر صفائی پہ نہ بنے، بندہ ہوشیار ہو، سواری ہوشیار ہو، تو پھر وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ دوبارہ یہ پسٹل نکال لیتے ہیں، پسٹل کے زور پہ لے لیتے ہیں پیسے، پھر پیسے لے کے ان کو سائڈ پہ یا گرا دیتے ہیں یا اتار دیتے ہیں۔ 8 سال سے یہ روزگار ہے ان کا۔ کتنی بار تقریباً گرفتار؟ کوئی 50-60 کے قریب تو گرفتار ہو چکا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ پرانا زمانہ نہیں رہا۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان ملزموں کو رہا کروانے کی پوری ایک ٹیم موجود رہتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ قانونی مشیر رکھے ہوئے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اب موجودہ صورتحال میں بات پریونشن اور ڈیٹیکشن سے آگے نکل گئی ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے طریقے واردات، حفاظتی اقدامات اور قانونی معاونت وغیرہ، یہ سب جدید تقاضوں کے مطابق ڈل گئے ہیں، لیکن پولیس سائنسی بنیادوں پر چالان و استغاثے کی تیاری یا تفتیش کے طریقہ کار کو زیر غور لانے یا بالفاظ دیگر جدید تقاضوں کے مطابق ڈلنے کو تیار نہیں۔ ناظرین کرام، اگر ایک ملزم 50 مرتبہ گرفتار ہو کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک طرف پولیس کی 50 مرتبہ کامیابی و ناکامی دونوں، اور دوسری طرف عدالتی نظام اور قانون سازی کے حوالے سے برحق سوالات کو جنم دینے کا باعث امر ہے۔ جب ایسے واقعات میں عدلیہ اپنا کردار ادا کرنے میں 50 مرتبہ ناکام ہو تو مشکوک پولیس مقابلوں کا واقع ہونا قابل فہم ہو جاتا ہے، اور معاشرتی تطہیر کے نام پر بنیادی انسانی حقوق کی پامالی پر اسی عدالت کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے جہاں سے عدالتی نظام کی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھا کر ایسے ملزموں کو ریلیف مل جاتا ہے۔ پولیس کو چالان
اور استغاثے کے حوالے سے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن پورے نظام کی اصلاح اور درستگی کی توقع صرف محکمہ پولیس سے رکھنا زیادتی ہے، انصاف نہیں۔ عدالتی نظام کو بھی اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔